وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں جن کا ان کو جو ہے اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک جو ہے 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ ایمان والے جو پکے مومن ہیں، ان کا ذکر 5 آیتوں میں آ گیا، اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کے اندر پکے کافر اور مشرکوں کا ذکر تھا جو مکمل طور پر ہدایت پر نہیں تھے۔ اب یہ جو 13 آیتیں ہیں آیت نمبر 20 تک، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نہ اپنے آپ کو ایمان میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور نہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، جن کو قرآن کی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا گیا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، زبان سے تو اس بات کا دعویٰ کریں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے کفر بھرا ہوا ہو، اس کے دل کے اندر جو ہے نفاق بھرا ہوا ہو، اور اس کے دل کے اندر آخرت پر یقین نہ ہو۔ بظاہر جو ہے شکل مسلمان کی ہو لیکن دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک جو ہے مختلف منافقوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ایمان والے اور جو پکے کافر ہیں ان کے بارے میں تو اللہ نے بہت ساری تفصیل ذکر نہیں فرمائی بلکہ اجمالاً ذکر کیا، لیکن آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا کہ جو منافق ہے۔ حالانکہ ان کا تذکرہ 2-3 آیتوں میں کافی تھا، لیکن اتنی ساری آیتیں منافقوں کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نفاق اور کفر کے درمیان جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ کفر ہے، جس آدمی کے دل کے اندر کفر ہے اور شرک ہے وہ تو کھلا طور پر جو ہے انکار کرتا ہے، لیکن جس کے دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے گویا یوں سمجھو کہ وہ 2 طرح سے گناہ میں مبتلا ہے۔ ایک تو اس کے دل کے اندر کفر کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ اس کے دل کے اندر جو اسلام کا عقیدہ ہونا چاہیے وہ زبان پر تو سچ بولتا ہے لیکن دل کے اندر جو ہے اس کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن مجید میں سب سے پہلے منافقوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد مشرکوں کا تذکرہ کیا کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور عذاب دیں گے منافقوں کو اور مشرکوں کو۔ حالانکہ منافق کے مقابلے میں جو شرک ہے وہ سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن پہلے تذکرہ منافقوں کا ہے۔ تو نفاق جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔
بہت بری چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نفاق کی تفصیل کو ذرا بہت لمبا بیان کیا ہے اور مختلف نفاق کی قسموں کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے نفاق کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 آیتوں کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ نفاق کی ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی دل کے اندر جو ہے کفر بھر کے رکھے اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور اس کے دل کے اندر جو ہے اس بات کا یقین ہی نہ ہو، اور کہیں جگہ پر جو ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یقین نہ ہو، اور زبان پر تو جو ہے اسلام کے لمبے چوڑے دعوے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں اسی کو بیان کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے۔ دراصل جو ہے ایمان کا تعلق جو ہے نا دل کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ زبان کے ساتھ ایمان کا تعلق نہیں ہے، زبان کے ساتھ ایمان کا تعلق نہیں۔ حالانکہ اس میں سے منافقوں کے اندر سے اور مشرکوں کے اندر سے ایسے لوگ بھی تھے جن کو ایمان کی ساری چیزیں معلوم تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے زیارت کر لی ہو اور قرآن کی وحی کو جنہوں نے اترتے ہوئے دیکھا ہو، تو ان کو تو ایمان جو ہے جلد لانا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اس حالت میں بھی ایمان کی توفیق نہیں دی۔ تو یہ ان کا دعویٰ جو ہے جھوٹا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، حالانکہ قرآن نے صاف اس کو بیان کر دیا، وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہاں پر جو ہے بہت نقطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے دعوے اسلام کے اندر اللہ پر اور آخرت کے دین پر جو ہے دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے۔ ایمان بالرسول کا ذکر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر تذکرہ اس بات کا ہوتا کہ ہم ایمان بالرسول بھی رکھتے ہیں تو ان کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا۔ ان کا دعویٰ کیا ہو جاتا؟ جھوٹا ہو جاتا کہ رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، حالانکہ کھلے طور پر یہ رسول پر جو ہے انکار کرتے ہیں، اور جو ہے مجمع کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب کافروں کے مجمع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے جو ہے ان کا جھوٹ ایک یہاں پر بھی پکڑا گیا کہ کہتے تھے کہ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، لیکن رسول کا ذکر نہیں کیا تاکہ ان کا جھوٹ پکڑا نہ جاوے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو صاف بیان کر دیا، حالانکہ ان کا کہنا اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، وما ہم بمؤمنین، یہ کسی طور پر بھی ایمان میں نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر پوائنٹ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کا ذکر کرنے سے پہلے با کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وما ہم مؤمنین، کہ یہ جو ہے ایمان والے نہیں ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے عربی گرامر کے اندر جب با کا تذکرہ کسی لفظ سے پہلے کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی تاکید ہوتی ہے کہ یہ اس کا با کو جو ہے تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایمان لائے ہی نہیں ہے۔ ایک تو ایمان نہیں لائے، اور دوسرا ہی کا تذکرہ با کے ساتھ کر دیا کہ یہ ایمان لائے ہی نہیں ہے۔ صرف ان کا دعویٰ ہے زبان کے ذریعے سے کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ ایک تو ان کی یہ صفت بیان کی، اور دوسرا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور ان لوگوں کو جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایمان والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے، اور ایمان والوں کو جو ہے اس بات کا یقین ہو جائے کہ نہیں، یہ اپنی بات اس کا حلیہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی بات کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ کون اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ دنیا کا جو ہے بدترین شخص ہے، ناعقل شخص ہے اور ناسمجھ شخص ہے، کیونکہ اللہ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ نہ آج کسی نے دھوکہ دیا ہے، نہ کل کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، قیامت تک اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے دو مطلب مفسرین نے ذکر فرمائے۔ ایک تو مطلب یہ ذکر فرمایا ہے کہ دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں، یہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔
دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کی مثال آسانی یوں سمجھے کہ ایک نوکر ہے اور ایک جو ہے سیٹھ ہے۔ جو نوکر ہے اس نوکر کے بارے میں سیٹھ کو ساری باتیں معلوم ہیں، اس کے گھر کے حالات، اس کی زندگی کے حالات سب کچھ معلوم ہیں، لیکن وہ نوکر جو ہے اپنے سیٹھ کے سامنے ایسی دلیل پیش کرتا ہے، ایسی بات پیش کرتا ہے جس سے اس کو کام سے چھٹکارا مل جاوے، اور دلیل ایسی ہے کہ اس کو جو ہے سامنے والے کو سننے میں بڑی اچھی لگے، لیکن دل کے اندر کچھ اور بات ہے۔ تو اور حالانکہ وہ نوکر کیا سمجھتا ہے کہ میں میرے سیٹھ کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن حالانکہ وہ اس کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ خود دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اس سیٹھ کو معلوم ہے اس کی ساری حقیقت، اس کے سارے گھر کی حقیقت، حالانکہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں اس کو نہیں دھوکہ دے رہا ہے بلکہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنے گمان میں خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ بیان کیا، دوسرا مطلب اللہ کو دھوکہ دینے کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا۔ یہ کیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کا انکار کیا گویا اس نے اللہ کا انکار کیا، تو گویا جس نے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا تو گویا اس نے رسول کو دھوکہ دیا، گویا اس نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ تو یہاں پر چاہے رسول کا ذکر نہیں ہے لیکن اللہ کا ذکر ہے، اس لیے یہاں پر مفسرین نے ایک اور مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پر اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد ہے کہ رسول کو دھوکہ دینا، کہ رسول کو دھوکہ دینا مطلب اللہ کو دھوکہ دینا ہوا۔ تو دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور آگے فرمایا کہ حقیقت میں یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اگلی آیت کا مطلب جو ہے صاف طور پر بیان کر دیا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے اپنے آپ کے بارے میں، اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور جب آدمی کو کسی بات کا احساس نہیں ہوتا تو برائی کرتے ہوئے بھی آدمی برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار تجھ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، اگر ان کو احساس ہوتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اللہ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ اللہ کو دھوکہ نہ دے سکتے ہیں، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے وما یشعرون، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور دوسرا یہاں پر یشعرون کا ترجمہ یعلمون سے بھی کیا ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ خود جب دھوکے میں آدمی پڑا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکے میں نہیں ہوں بلکہ لوگ دھوکے میں ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں پڑا ہوتا ہے برائی کر کے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی ایک بیماری کو ذکر کیا ہے۔ مرض کہتے ہیں آدمی کے جسم کے اندر کوئی بیماری لگ جاتی ہے، جیسے کسی کو بخار آ گئی، کسی کو سردی ہو گئی، یا کوئی اور بیماری جسم کے اندر لاحق ہو گئی، اس کو مرض کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس بیماری کا صحیح طور پر علاج نہ کیا جائے، جلدی علاج نہ کیا جائے تو بیماری بڑھتے بڑھتے بڑی بیماری کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو بیماری اس کو کہا جاتا ہے کہ جس طرح جسم میں بیماری لگتی ہے اسی طریقے سے دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور دل کی برائی جو ہے سب سے بڑی برائی اگر دل کی ہے تو وہ کفر اور شرک ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے مفسرین نے یہاں پر بھی دو مطلب بیان کیے ہیں بیماری کے، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کس کے دلوں میں؟ منافق جو ہے، نفاق رکھنے والے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ایک تو مرض ان کے دلوں کے اندر یہاں پر یہ ہو سکتا ہے مرض سے مراد کے کفر کا مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر کافر ہونے کا مرض ہے، شرک ہونے کا مرض ہے۔ اور دوسرا مطلب یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ پر مرض سے جو ہے حسد کو مراد لیا ہے، کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے مرض سے مراد یہاں پر ان کے دلوں میں حسد ہے۔ اور حسد کس طریقے سے کہ وہ جو ہے ایمان والوں کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کو جلن ہوتی ہے، ایمان والوں کی ترقی کو دیکھ کر ان کو جلن ہوتی ہے۔ اور دوسرا حسد کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس خاندان کے اندر آئے وہ خاندان جو ہے بنو اسماعیل کا خاندان تھا. حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ بنو اسرائیل کے اندر سے آئے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے آئے. لیکن یہودیوں کو جو ہے اس بات کا گھمنڈ تھا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ بھی ہمارے خاندان میں سے ہی آئیں گے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تو کچھ اور تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو جو ہے اسرائیل کے خاندان کے بجائے بنو اسماعیل کے خاندان میں سے آئے. تب سے ان کو اس بات کا حسد ہو گیا کہ یہ ہمارے مقابلے میں بنو اسماعیل ترجیح کیوں لے گئے. تب سے ان کو اس بات کا حسد ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو آپ آگے ذکر فرمایا, فزادہم اللہ مرضا, ہم نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. یعنی جیسے جیسے ایمان والے ترقی کرتے جاتے تھے ان کی حسد میں اور اضافہ ہوتا جاتا تھا اور ان کو جلن ہوتی جاتی تھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اب جب آدمی کے دل کے اندر ایک برائی پکڑ لیتی ہے اور اس کا جب علاج نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس کی جو ہے دوا بھی اور اس کا علاج بہت بڑا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا علاج بتا دیا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کے اندر کیا عذاب ملا ان کو؟ ایک تو ہمیشہ نفاق ہی میں رہے اور ان کو جو ہے ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, اور اللہ پر اور آخرت پر اور نئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی. ایک تو بہت بڑا عذاب یہ ہوا, اور دوسرا عذاب جو ہے کل قیامت کے دن ان کو ملے گا. بما کانوا یکذبون, کیوں عذاب دیا جائے گا؟ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اب یہاں پر ایک بہت بڑی بات جو ہے علماء نے اور مفسرین نے نقطے کے طور پر نقل کی ہے, وہ یہ ہے کہ منافقوں کی اور بھی بہت ساری بیماریاں تھیں. شرک ان کے اندر تھا, کفر ان کے اندر تھا, دوسروں کو دھوکہ دینا ان کے اندر تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کی وجہ کے اندر جو ہے کفر کو بیان نہیں کیا, شرک کو بھی بیان نہیں کیا, اور کسی بیماری کو بیان نہیں کیا. جھوٹ کو کیوں بیان کیا؟ کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ نفاق کا دوسرا حصہ ہے. کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زبان پر کچھ اور بات ہوتی ہے اور دل کے اندر کچھ اور بات ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنی بڑی جو ہے بری خصلت ہے, بری صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دردناک عذاب دینے کا جو ہے عذاب دینے کی وعید فرمائی ہے. اور یہ چیز جو ہے منافق کے اندر تھی کہ ہر جگہ جھوٹ بولتے تھے, اور جھوٹ جو ہے ان کی بہت بڑی جو ہے نا بری صفت تھی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب, کہ منافقوں کی 3 نشانیاں بتائیں. اس میں سب سے پہلی نشانی یہ بتائی کہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ دوسری جو بہت ساری نشانیاں, دوسری بہت ساری ان کی بری صفتیں تھیں, لیکن اللہ کے نبی نے پہلی صفت اس لیے بیان کی کہ جھوٹ کی, کہ جھوٹ سب سے بڑی بیماری ایسی ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے آدمی بہت سارے جھوٹ بولے گا, بہت سارے جھوٹ بولے گا تو گناہ جو ہے اس کے نامہ عمل میں بہت سارے آتے جائیں گے. تو یہ جھوٹ جو ہے, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کہ جب نفاق کے بارے میں اور منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا ان کے جھوٹ کی وجہ سے, تو جھوٹ اور جھوٹ کے مقابلے میں ہوتا ہے سچ. جھوٹ کے مقابلے میں ہوتا ہے سچ. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافقوں کی 3 نشانی ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. یہاں پر محدثین نے یہاں پر تشریح میں اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ جس طرح منافقوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, تو ایمان والوں کی نشانی ہونی چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے. جب بات کرے تو کیا کرے؟ سچ بولے. اور آدمی سچ کے اندر پکڑا ضرور جاتا ہے لیکن اس کو نجات ملتی ہے. بظاہر دکھتا ہے کہ وہ پکڑا گیا لیکن اس کو نجات ملتی ہے, اور جھوٹ کے اندر ایسا لگتا ہے بچ گیا لیکن وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا. اور اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچ آدمی کو نجات دیتی ہے, اور نجات اس کو ہدایت والے راستے پر لے جاتی ہے, اور جھوٹ اس کو ہلاک کرتا ہے اور ہلاکت جہنم والے راستے کی طرف لے جاتی ہے. تو جھوٹ سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. گویا جو ہے ان پوری آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نفاق جو ہے جتنی بری چیز ہے اتنی بری چیز کفر نہیں ہے. تو نفاق سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اخیر میں جو اللہ نے جھوٹ کی برائی کو بیان کیا اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کریں کہ ان ساری بیماریوں سے اور دل کے دوسری بیماریوں سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرماوے.
آگے جو ہے جو آیتیں آئے گی وہ بھی جو ہے منافقوں کے تعلق سے ہیں، وہ منافقوں کی دوسری قسم آئے گی، اس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔